قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ ٹولی چوکی میری جائے پناہ ہے، یہیں پہ میرا مکان ہے، اللہ کے فضل و احسان سے۔ میری تعلیم کا آغاز جامعہ محمدیہ عربیہ لنگر ہاؤس مرکز سے ہوا، جہاں پر میں نے قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل کی۔ پھر اس کے بعد میرا رخ جامعۃ الفلاح ملا پور شریف نگر کی طرف ہوا۔ اللہ کے فضل و احسان سے 3 سال تک وہاں تعلیم جاری رہی۔ عالمیت کی سند کے حصول کے بعد میں نے جامعہ محمدیہ عربیہ رائے کا رخ کیا فضیلت کی غرض سے، لہٰذا 2 سال فضیلت کی تعلیم جاری رہی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے فضل و احسان سے اس مرحلے کو بھی کامیاب بنایا۔ فضیلت کی شہادت اور اس کی سند کے حصول کے بعد، اسے لے لینے کے بعد، پھر ہمارا رخ جامعہ منصورہ مالیگاؤں کی طرف ہوا۔ کلیت الشریعہ میں داخلہ ہوا۔ ارادہ بھی یہی تھا کہ کلیت الشریعہ کی تعلیم کی تکمیل ہو، پر قدر اللہ وما شاء فعل، تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ 5 مہینے کے قیام کے بعد طبیعت کی ناسازگی، آب و ہوا کا نہ جمنا، یہ کافی متاثر کن رہا۔ لہٰذا وہاں سے پھر میں نے میاں صدیق حسین محدث الدہلوی، جو کہ بنگلور کا ایک کلیت الحدیث ہے، اس میں داخلہ لے لیا۔ کلیت الحدیث میں قریب 2.25 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے وہاں سے بھی فراغت حاصل ہوئی۔ الحمدللہ قریب 6-8 مہینے سے ہمارا قیام ٹولی چوکی ہی میں ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے یہاں پہ بھی دینی خدمات جاری ہیں، اللہ اسے قبول کرے۔ ہماری ملاقات یا ہماری جو گھنٹیاں ہیں، روز 2 گھنٹیاں رہے گی۔ پہلا جو ہمارا پیریڈ رہے گا وہ 8:45 یعنی 8:45 سے لے کر 9:25 یعنی 9:25 تک رہے گا، جس کے اندر ہمیں 3 سبجیکٹس پڑھنے ہیں۔ پہلا عقیدہ، جو ہم ہفتے میں 2 دن پڑھیں گے۔ دوسرا فقہ، جو ہم ہفتے میں 3 دن پڑھیں گے، یہ بھی 2 دن ہی پڑھیں گے، عقیدہ 2 دن اور فقہ 2 دن۔ اور جو تیسرا سبجیکٹ ہے وہ سوروں کے حفظ کا ہے، وہ ہم ہفتے میں 1 دن پڑھیں گے۔ یہ ہماری پہلی گھنٹی رہے گی اور یہ اس کا شیڈیول رہے گا۔ اس ترتیب سے ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ جو ہماری دوسری گھنٹی رہے گی وہ 9:25 سے شروع ہوگی اور 10 بجے تک رہے گی، جس میں جو پہلی کتاب پڑھائی جائے گی وہ دروس اللغہ العربیہ ہفتے میں 3 دن پڑھائی جائے گی، اور جو دوسری کتاب ہے قصص النبیین ہفتے میں 2 دن پڑھائی جائے گی۔ اس ٹائم ٹیبل کے حساب سے جو ہماری پہلی گھنٹی ہے وہ عقیدے کی ہے۔ عقیدہ یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں لغت میں۔ آج ہم اس کے متعلق کچھ بنیادی باتیں جان لیں گے انشاءاللہ، پھر آگے کی جو کلاسیں ہیں اس میں مستقل طور پر ہم اپنے نصاب یعنی ہمارے سلیبس میں جو کتاب رکھی گئی ہے اس کی شروعات کرتے ہیں، چونکہ
آج کی کلاس میں شروع ہونے میں وقت بھی تھوڑا آگے پیچھے رہا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عقیدے کی کچھ موٹی موٹی اور بنیادی باتیں ہمارے ذہنوں میں رہیں، تاکہ آگے چل کر جب ہم کتاب شروع کریں تو ہمیں تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عقیدہ دراصل یہ عربی میں لفظ عقدہ سے بنایا گیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو باندھنا۔ عربی میں یہ بھی کہا جاتا ہے اعتقدت کذا، میں نے ایسا اعتقاد رکھا، یعنی میں نے اسے اپنے دل اور ضمیر سے باندھ لیا مضبوطی کے ساتھ۔ اصطلاحی تعریفات کئی آئی ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو ہمیں حدیث سے ملتی ہیں، آگے ہم جب کتاب شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس کتاب میں مستقل طور پر اس کی شرعی تعریف آئے گی اور اصطلاحی تعریف آئے گی، وہاں ہم اسے دیکھتے ہیں۔ بس اب بات ہمارے سمجھ میں آ جائے، اسی لیے مختصر طور پر یہ ذکر ہو کہ جیسا کہ حدیث جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ جب جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ ایمان کیا ہے، نبی علیہ السلام نے کہا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ ان کے متعلق جو باتیں بتائی جائیں اسے اپنے دل میں مضبوطی سے باندھ لو۔ عقیدہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دراصل ہماری شریعت یہ دو چیزوں میں بٹی ہوئی ہے، اس کا انحصار دو چیزوں پر ہے، یہ دو چیزوں پر ڈیپینڈ ہے۔ پہلی جو قسم ہے وہ عقائد ہے، دوسری جو قسم ہے وہ اعمال ہے۔ عقائد جو ہوتے ہیں ان کا تعلق کیفیت سے ہوتا ہے، عمل سے نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت اور اس کی عبادت کے وجوب کا اعتقاد رکھنا، اور اسی طرح جتنے ارکان ایمان آئے ہیں، فرشتوں کی بات ہے، کتابوں کی بات ہے، آخرت کے دن کی بات ہے، رسولوں کی بات ہے، اچھی اور بری تقدیر کی بات ہے، ان تمام باتوں پر پختہ یقین رکھنا، اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے بلکہ دل سے ہے اور اس کی کیفیت سے ہے۔ یہ ہماری شریعت کی پہلی قسم ہے۔ شریعت کی جو دوسری قسم ہے وہ اعمال ہے، جس کا تعلق مثلا نماز، زکوٰۃ، روزہ اور دیگر چیزوں سے ہے، جس میں آدمی حرکت کرتا ہے، اس کے بدن کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے۔ رہی بات جہاں تک عقیدے کی، تو اس کا تعلق انسان کے دل سے ہوا کرتا ہے، اور شریعت میں عقیدے کی بڑی اہمیت آئی ہے اور اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا، یہاں تک کہ تمام اعمال کی قبولیت اور اس کے رد ہونے کا دار و مدار عقیدے ہی پر بتلایا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ پس جو کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی امید رکھے، اپنے رب سے ملنا چاہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور
اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور عقیدے ہی کی بابت ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی جانب اور ان لوگوں کی جانب جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں اس بات کی وحی فرمائی ہے کہ اگر شرک کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے عملوں کو ضائع کر دے گا اور تم خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو عقیدے ہی پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ آدمی زندگی بھر کتنا ہی عمل کیوں نہ کر لے، گرچہ اس کا عمل پہاڑ جتنا بلند اور عظیم تر کیوں نہ ہو جائے، اگر اس کی بنیاد یعنی اس کا عقیدہ درست نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام اعمال کو اس کے منہ پر مار دیا کرتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت سے بھی ہم نے سمجھا اور جانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا لئن اشرکت لا يحبطن عملک، اگر آپ شرک کرو گے تو آپ کے تمام اعمال کو اللہ تبارک و تعالی ضائع و برباد کر دے گا، تمام اعمال رائگاں ہو جائیں گے، کسی عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اولاً عقیدے کا علم حاصل کرے، صحیح عقیدہ سیکھے، اسے بنیاد بنائے اور اس عمل پر آگے چل کر، اس عقیدے پر آگے چل کر اعمال کی بنیاد اور اس کی عمارت کھڑی کرے۔ عقیدہ درست ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی دوسرے اعمال کو قبولیت سے نوازے گا اگر وہ شرائط پر اترے۔ اگر دوسرے اعمال گرچہ ہی کتنے صحیح ہوں یا اچھے لگتے ہوں، لیکن اگر عقیدے میں کھوٹ پائی جائے، اس میں کمی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام اعمال کو رد کر دے گا اور انہیں اس کے منہ پر مار دے گا۔ اس کے علاوہ بھی عقیدے کے متعلق کچھ بنیادی باتیں ہیں، اس کی اہمیت کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن آج کی جو پہلی فصل ہے اور پہلی ہماری جو کلاس ہے، چونکہ اس وقت کا وقت ختم ہو چکا ہے، لہذا کل جب ہم عقیدے کی کلاس میں بیٹھیں گے تو مختصر طور پر اس کی بنیادی جو معلومات ہیں اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما، ہماری کمیوں کو ہم سے دور کر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جس میں دو کتابیں رکھی گئی ہیں۔ پہلی جو کتاب ہے دروس اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بہا، یہ وہ کتاب ہے، بڑی جامع کتاب ہے جس کا تعلق عربی زبان سے ہے۔ اور اس حصے کی جو دوسری کتاب رہے گی وہ قصص النبیین کے نام سے رہے گی۔ ہفتے میں 3 دن دروس اللغہ العربیہ کا درس رہے گا، تو آج اس حصے کا پہلا درس ہم شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس حصے میں برکت پیدا فرمائے۔ عربی زبان کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ ویسے تو دنیا میں جتنی زبانیں چلتی ہیں ان تمام زبانوں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ان تمام زبانوں میں عربی زبان کو فوقیت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید جو کہ اس کا کلام ہے،
اسے اس نے عربی زبان ہی میں نازل فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم یہ عربی زبان جاننے والی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب ہوا اور آپ پر اس کتاب کا نزول ہوا، اور اسی زبان میں اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کی تکمیل فرمائی۔ ہمارے جتنے اعمال ہیں وہ تمام اعمال عربی زبان ہی سے تعلق رکھتے ہیں، اور خاص کر دینی مسائل، اس کا علم اور اس میں زبان کھولنے والا جو معاملہ ہے وہ عربی زبان کے بغیر نامکمل ہے، اور بسا اوقات انسان عربی زبان کو چھوڑ دے تو پریشانیوں میں مبتلا ہو جایا کرتا ہے۔ دکتر آر کے نور مدنی ایک دن خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ سعودی میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے کسی استاذ نے ان سے کہا کہ ہندوستان میں عربی زبان کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اور عربی زبان میں تعلیم کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہندوستان میں عربی زبان سے تعلیم دی جاتی تھی اس وقت تک ہندوستان نے سارے عالم کو کبار محدثین سے نوازا، وقت کے بڑے بڑے محدث ہندوستان سے پیدا ہوئے، اور جب ہندوستانیوں نے عربی زبان کو چھوڑ کر دوسری زبانوں میں علم حاصل کرنا شروع کر دیا تو پھر ان کے درمیان سے منکرین حدیث پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ عربی زبان کی بڑی اہمیت ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگوں سے کہا کرتے تھے تعلموا العربیہ کما تعلمون القرآن، کہ لوگوں عربی زبان سیکھا کرو، ویسے ہی سیکھا کرو جیسے کہ تم قرآن مجید کو سیکھا کرتے ہو، قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہو۔ عربی زبان کی معرفت بے حد ضروری ہے، اس کا علم آنا یہ آدمی کے لیے از حد ضروری مانا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو آئیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ہم اسے سنیں گے تاکہ ہمیں اس کی وجہ بھی پتہ چل جائے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض وواجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لغت العربیہ یعنی عربی زبان یہ دین ہے، اور اس کا علم حاصل کرنا یہ واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ کتاب اور سنت یہ دونوں اور اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اور یہ دونوں بھی عربی میں ہیں۔ وَلَا يُفْهَمُ إِلَّا بِفَهْمِ اللغة العربية، اور کتاب و سنت کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ عربی زبان کا فہم آدمی حاصل نہ کر لے، اسے جب تک نہ جان لے آدمی اس وقت تک قرآن اور حدیث کو نہیں جان سکتا، اسے نہیں سمجھ سکتا۔ اور اس کے بعد اصول کا ایک بنیادی قاعدہ آپ بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ واجب، واجب چیز تک جو چیز پہنچانے والی ہوتی ہے اسے اختیار کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔
اگر اس چیز کو چھوڑ دیں تو ہماری واجب چیز اگر ہم سے چھوٹ جائے تو ہمیں اس چیز کو بھی وجوباً اختیار کرنا پڑے گا تاکہ واجب چیز کو ہم ادا کر سکیں، واجب چیز تک ہم پہنچ سکیں، وہ تکمیل تک پہنچ جائیں۔ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا یہ تمام لوگوں پر واجب ہے، یہ کم از کم کہیں کہ کفائی ہے۔ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، طلبہ بننا چاہتے ہیں، طالب علم کے زمرے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا آگے چل کر علماء کی صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کتاب و سنت کا فہم آنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، اور ان کا یہ عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک یہ عربی زبان نہ سیکھ لے، کیونکہ قرآن و حدیث یہ عربی میں ہے۔ تو ایک واجب تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے اسے اختیار کرنا بھی بے حد ضروری ہے، یہ راستہ بھی واجب ہو جایا کرتا ہے۔ اور جو آدمی قرآن و حدیث لوگوں کو پڑھانے کی کوشش کرے، اس کے متعلق فتویٰ دے، اور وہ خود اگر عربی نہ جانے، تو دیکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَعْرِفْ لُغَةَ الصَّحَابَةِ الَّتِي كَانُوا يُخَاطَبُونَ بِهَا وَيُخَاطِبُهُمْ بِهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِلَّا لَحَرَّفَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زبان کو نہ جانے، ان کی زبان کو نہ سیکھے جس زبان میں انہیں خطاب کیا گیا ہے، اور جس زبان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے، ان سے گفتگو کیا کرتے، جس زبان میں دین کے احکامات بیان کیا کرتے، اگر کوئی آدمی اس زبان کو نہ سیکھے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَإِلَّا لَحَرَّفَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، ایسا آدمی اگر دین کے معاملات میں زبان کھولے گا تو معنوں کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر پیش کرے گا۔ لَحَرَّفَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وہ غلط استدلالات کر جائے گا، وہ صحیح سے احکام مستنبط نہیں کر سکے گا، وہ ہر قدم لڑکھڑائے گا اور ایسی چیزیں لا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے گا جنہیں آج سے پہلے کسی نے پیش کرنے کی حماقت نہ کی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے دکتور آر کے کا قول بیان کیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے استاذ نے کہا کہ ہندوستان میں جب سے لغت العربیہ کو چھوڑ دیا گیا، اس کے ذریعے سے علم کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا گیا، دوسری زبانوں کے ذریعے سے علم حاصل کیا گیا، اس زبان کو ترک کر دیا گیا یا اس سے غفلت برتی گئی، اس وقت سے ہندوستان کے اندر منکرین حدیث پیدا ہو گئے، حدیث کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان کو گھٹانے والے پیدا ہو گئے۔ اور اس سے پہلے کا کیا معاملہ تھا کہ اس سے پہلے جو علماء ہندوستان سے پیدا ہوتے وہ اجلہ ہوتے، نجبہ ہوتے، سارے عالم میں ان کی تعریف کی جاتی، ان کے پاس سے آنے والے اقوال کو قبول کیا جاتا۔ آپ دیکھیں حدیث کی جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں جس کی شروحات ہوئی ہیں، جو مقبول ہیں، سارے عالم میں، ساری دنیا میں مانی جاتی ہیں، مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں کی کئی کتابیں ہندوستانی علماء کی جانب سے لکھی ہوئی ہیں۔ عون المعبود شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ، اس کے علاوہ کچھ تحفۃ الاحوذی، یہ ایک شرح ہے، کئی کتابیں ایسی ہیں جو عربی زبان میں لکھی گئی
اور ہندوستان کے علماء کی جانب سے لکھی گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان میں عربی زبان میں تعلیم دی جاتی اور عربی زبان پر فوکس کیا جاتا، اس پر خاصی توجہ تھی۔ اور جب دور آگے بڑھتا گیا، دوسرے لوگوں سے اوروں کی ملاقات ہوتی گئی، ان لوگوں نے عربی زبان کو اہمیت دینی ترک کر دی، یا گویا یوں محسوس کرنے لگے کہ عربی کا سیکھنا مشکل ہے، لہذا کوئی آسان راہ اختیار کرتے ہیں، اپنی مادری زبان میں علم حاصل کرتے ہیں۔ لوگوں نے ایسا کام شروع کیا اور اس کے کئی منفی نتائج ہمارے سامنے آ گئے۔ تو اس لحاظ سے بھی ہمیں عربی زبان کا سیکھنا، اس کا فہم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس وقت تک ہم قرآن و حدیث کو صحیح سے نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم عربی زبان کو اچھے سے نہ سمجھ لیں، جب تک عربی زبان پر ملکہ ہمارے ہاتھ نہ آ جائے۔ عربی زبان سے واقفیت یہ سلف صالحین کا شعار ہے۔ ہمارے جو سلف تھے وہ عربی زبان کو بڑی اہمیت دیا کرتے، اور عربی زبان کے سیکھنے پر ان کی خاصی توجہ ہوتی۔ وہ قرآن و حدیث کے سیکھنے سے پہلے عربی زبان کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا کرتے۔ میں سلف سے کچھ اقوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں عربی زبان کے سلسلے میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، تعلموا العربیہ فإنها من دینکم، لوگو عربی زبان سیکھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ عربی زبان یہ تمہارا دین ہے، تمہارے دین کا ایک حصہ ہے۔ اگر تم عربی زبان میں کمزور ہو جاؤ گے تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ دلائل سے استنباط کیسے کرنا ہے، احکامات کو کیسے اخذ کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے اس کی مراد کیا ہے۔ بسا اوقات ایک حرکت کی وجہ سے حکم بدل جایا کرتا ہے، بسا اوقات عوامل کی وجہ سے حکم پورا کا پورا بدل جاتا ہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، تعلموا العربیہ فإنها من دینکم، لوگوں عربی زبان سیکھا کرو، یہ عربی زبان یہ تمہارا دین ہے۔ اور اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر آپ نے لکھا، تفقہوا فی السنہ وتفقہوا فی العربیہ، لوگوں سنت کی سمجھ حاصل کرو، سنت کے متعلق علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اسی کے ساتھ آپ نے کہا وتفقہوا فی العربیہ، عربی کی بھی فقہ حاصل کرو، عربی کا بھی علم حاصل کرو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں، تفقہوا فی السنہ وتفقہوا فی العربیہ حیث قال لأن الدین فیہ فقہ واقوال واعمال، ففقہ العربیہ هو الطریق الى فقہ الاقوال، وفقہ الشریعہ هو الطریق الى فقہ الاعمال۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی بڑی پیاری شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ لوگوں سنت کا علم حاصل کرو اور عربی زبان کا علم حاصل کرو؟ ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ دین میں فقہ ہے، دو فقہ ہوا کرتی ہیں، ایک فقہ اقوال اور ایک فقہ اعمال۔ فقہ اللغہ العربیہ یعنی لغہ عربیہ کا علم حاصل کرنا، یہ فقہ الاقوال ہے، یعنی آدمی جو بول چال کی فقہ ہے، جو بول چال کی سمجھ بوجھ ہے، جو احکامات کے استنباطات ہوا کرتے ہیں، اس کا تعلق بول چال سے ہے، اقوال سے ہے۔ جب آدمی عربی زبان کا علم حاصل کرے گا تو اسے
بول چال کی فقہ ہوگی. اور اسی طرح اس کے بعد آپ کہتے ہیں وفقہ الشریعہ هو الطریق الی فقہ الاعمال. شریعت کا علم حاصل کرنا یہ اعمال میں فقہ عطا کرتا ہے. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو چیزوں کی طرف رہنمائی کی. ایک سنت، آدمی سنت کا علم حاصل کرے گا تو عمل کر سکے گا، عمل میں اسے فقاہت ملے گی، عمل میں اسے سمجھ بوجھ آئے گی، عمل کی فقہ اسے حاصل ہوگی. اور جو آدمی لغہ عربیہ کا علم حاصل کرے گا اس آدمی کو اقوال کی فقہ حاصل ہوگی. وہ بولنے میں سمجھ بوجھ سے کام لے گا، یا شریعت میں جو کچھ اقوال آئے ہیں اسے اس کے مکان پر رکھے گا، اس سے ویسے ہی استنباط کرے گا جو کہ اس کا حق ہے. اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما كنت ادری ما معنى فاطر السماوات والارض حتى سمعت امرأة من العرب تقول انا فطرته ای ابتدأته. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں فاطر السماوات والارض کا معنی نہیں جانتا تھا، وقت گزر گیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا معنی کیا ہے، فاطر کے معنی کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں نے ایک عورت کو سنا، وہ عرب کی رہنے والی تھی، وہ عورت کہہ رہی تھی انا فطرت، میں نے اسے شروع کیا، انا فطرت، میں نے اس کی ابتدا کی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے اس عورت کو سنا تو مجھے اس وقت پتہ چلا کہ فاطر کے معنی ابتدا کے ہیں، شروعات کے ہیں، شروع کرنے کے ہیں. فاطر السماوات والارض یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جس نے زمین و آسمان کی ابتدا کی، اسی نے اسے پیدا کیا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عربی زبان کی طرف لوگوں کی حاجت کو واضح کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ عرب ہونے کے باوجود بسا اوقات آدمی کچھ مفاہیم سے ناواقف ہوتا ہے، اسے اس کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو کامل بیان ہوتا ہے، بیان کی جو تکمیل ہوتی ہے وہ عربی زبان ہی سے ممکن ہے. آدمی دوسری زبانوں میں چاہے جتنی کوشش کر لے وہ عربی زبان کی جو تکمیل ہے، اس کی جو بلندی ہے وہ نہیں لا سکتا. اسی لیے آپ عربی کی جتنے ترجمے ہمارے پاس قرآنوں کے موجود ہیں، آپ کبھی اسے اٹھا کر دیکھیں، اس کے نیچے کبھی یہ لکھا ہوا نہیں ہوگا کہ ترجمۃ القرآن، قرآن کا ترجمہ، بلکہ اکثر لکھا ہوا ہوتا ہے ترجمۃ معانی القرآن، قرآن کے معنوں کا ترجمہ. کیونکہ عربی زبان اس قدر کامل ہے کہ دوسری زبانوں میں اس کا عکس پیش ہی نہیں کیا جا سکتا. ایک لفظ ہوتا ہے لیکن وہ لفظ اپنے اندر سمندر جتنا معنی سمیٹے ہوئے ہوتا ہے، اس سے کتنے معنی نکلتے جاتے ہیں، کتنے استدلالات اس سے کیے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے بالمقابل جو دوسری زبانیں ہیں ان زبانوں میں یہ چاشنی اور یہ مٹھاس موجود نہیں ہے. یہ فضیلت، یہ خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف عربی زبان کو دی. اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا بلسان عربی مبین، قرآن مجید کے متعلق یہ عربی زبان میں ہے، بلسان عربی مبین، بالکل واضح عربی زبان میں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے نزول کے وقت جس زبان کا انتخاب کیا وہ زبان عربی ہے. یہ ایک ہی شرف اس زبان کی فضیلت کے لیے کافی ہے اور اس زبان کے سیکھنے کے لیے کافی ہے. باوجود اس کے بے شمار اسباب اور بے شمار فضیلتیں اس زبان کے متعلق آئی ہیں. انشاءاللہ
آئندہ دروس میں بھی کچھ باتیں اس سلسلے میں آئے گی. جو کتاب ہم پڑھنے والے ہیں دروس اللغہ العربیہ للناطقین بها للدکتور فا عبد الرحیم، یہ دروس اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بها یعنی عربی زبان ان لوگوں کے لیے جو اسے بولنا نہیں جانتے، یہ دکتور فا عبد الرحیم کی کتاب ہے. بڑی جامع اور بہت منظم کتاب ہے. باہر کے کئی ایسے مدارس ہیں جس کے اندر اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے، اور ہندوستان میں اکثر مدارس میں اس کتاب کو داخل کر دیا گیا ہے. اس کتاب کا جو پہلا درس ہے الدرس الاول، وہ شروع ہوتا ہے ھذا سے. ھذا کہتے ہیں اس میں اشارہ قریب، یعنی قریب کی کسی چیز کو اگر آپ بتانا چاہتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، تو اردو میں جیسا آپ کہتے ہیں یہ. تو اس لفظ کے بیان کے لیے عربی میں ھذا استعمال ہوتا ہے. تو اس کا جو پہلا سبق ہے وہ اسی اس میں اشارہ قریب پر ہے. سب سے پہلے ھذا بیتن، یہ ایک گھر ہے. ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. ھذا باب، یہ دروازہ ہے. ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. ھذا قلم، یہ قلم ہے. ھذا مفتاح، یہ چابی ہے. ھذا مکتب، یہ ٹیبل ہے. ھذا سریر، یہ پلنگ ہے. ھذا کرسی، یہ کرسی ہے. یہ پہلا سبق ہے. اس سلسلے میں ہم تھوڑا سا آہستہ چلیں گے اور بالکل آہستگی سے، اور اس کے متعلق کچھ تفصیلات جس سے بات ساری سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. الغرض آج کے درس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ عربی زبان کی بڑی اہمیت ہے، آدمی اس پر توجہ دے، اور اگر وہ دین کی فقاہت، اس کی سمجھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ عربی زبان سیکھ لے، عربی زبان کے دقائق اور اس کے استنباطات سے واقف ہو جائے. تب اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے دین کی فقاہت اس زبان کے ذریعے سے بھی عطا کرے. انشاءاللہ آئندہ جو ہمارا درس ہوگا اس پر کچھ تفصیل سے اور آہستگی سے گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین آج کا جو ہمارا بیٹھنا ہے وہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول کرے اور ہمارے علم و عمل میں برکت دے، ہماری نیتوں کی اصلاح کرے، ہمارے اندر جو کچھ کمیاں ہیں وہ ہماری ان کمیوں کو پورا کرے. ایک بات یہ کہنے کی تھی آپ لوگوں سے کہ اللہ کے فضل و احسان سے ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں. جو کوئی سوال کرنا چاہتا ہے مردوں سے تو وہ آڈیو میں سوال کر سکتا ہے، وہ آواز سے سوال کر سکتا ہے، لیکن خواتین میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں تو میں ہماری بہنوں سے کہوں گا کہ وہ ٹائپ کر کر سوال کریں، وہ ٹیکسٹ میں میسج بھیج دیں. جزاک اللہ خیر، احسن اللہ الیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.